अगर भारत और अफगान हुकाम का इत्तेहाद यूं ही जारी सारी रहा और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात होते रहे, तो हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि फिर हर पाकिस्तानी के एक के खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से ये बात की गई है। और किन वजूहात की बिना के ऊपर ये बात की गई है, क्या ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसकी वजह से अफगान हुकाम को तंबीह की गई है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और दूसरी इस खबर के ऊपर बात करें जो पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही है कि क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। इस खबर की तो गो कि उन्होंने तरदीद कर दी है, लेकिन कुछ ऐसी ही तरदीद तो पहले डिक्टेटर मुशर्रफ की जानिब से भी की गई थी। तो इस तरदीद में और उनकी तरदीद में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके साथ साथ हमने बात करनी है जो सबसे अहम नुक्ता है जिसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत स्टैंड करती है, वो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई। और इससे जुड़ी जो खबर है वो भी खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से दी गई है। तो ये तीनों बड़ी अहम खबरें जिसके ऊपर हमने बात करनी है। तो पहले हम आगाज़ करेंगे पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से। तो देखिए, मामला बड़ा सीधा ऐसा है, जब काबुल के अंदर ये अफ़गान तालिबान का सेटअप आया और उस वक़्त की जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, पाकिस्तान की उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट हत्ता कि ये सोच रही थी, ये गुमान कर रही थी कि अब अफ़गान हुकाम के आ जाने से जो मौजूदा जो नया सेटअप आया है, इससे हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हुआ करते थे अशरफ गनी के टाइम या दीगर हुकूमतों के माबैन, चूँकि वो भारत के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात फैलाया करते थे, तो कम अज़ कम अब ये मामला नहीं होगा। मगर हमने देखा कि उसके बाद इस मामले के अंदर मज़ीद शिद्दत आ गई और इस हद तक शिद्दत आ गई कि अफ़गान हुकाम तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि उनकी सरज़मीन में ऐसी तंज़ीमें और बिलख़ुसूस कलअदम टीटीपी का वजूद है। हालाँकि वो वहीं से बैठकर तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट करते हुए आपको नज़र आते हैं। अब बहुत कोशिश की गई पाकिस्तान में, जो सादिक खान जो नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान अमूर के हवाले से ख़ुसूसी तौर के ऊपर देखते हैं, उन्होंने बेजा किस्म की तमाम चीज़ें काविशें की हैं, मुमकिना तौर पे हर तरह की कोशिशें की कि किसी तरह पाकिस्तान और अफ़गान के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल हो जाएँ। और तमाम जो गारंटियाँ थी वो खुद पाकिस्तानी हुकाम को सादिक खान साहब आकर देते रहे कि नहीं जी, इस बार जो अफ़गान हुकाम ने कह दिया वो इससे फिरने वाले नहीं हैं और वो हमारी बात को जो है वो तस्लीम करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, बाजोड़ की सूरत हाल, वज़ीरिस्तान की सूरत हाल, बन्नू की सूरत हाल, लकी मरवत की सूरत हाल, डीआई खान की सूरत हाल, यहाँ पर जितने भी ऐसे अनासिर हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से इसी बात की निशानदेही की गई कि हमें ये मुसद्दक़ा हमारे पास रिपोर्ट हैं और हम जानते हैं कि इन्हें कौन पाकिस्तान में स्पेशल ख़ुसूसी तौर के ऊपर भेजता है और किन मकासद के ज़रिए या किन मकासद को सोच कर इन्हें भेजा जाता है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से। और उनकी यानी पाकिस्तान के एक फील्ड मार्शल की जानिब से ये कहना कि अगर भारत और अफ़गान इत्तेहाद ये गठजोड़ अगर ख़त्म नहीं हुआ तो हम ये करेंगे। इसका मतलब है कि ये गठजोड़ कहीं न कहीं हुआ हुआ है। अगर ये कोई सहाफ़ी ख़बर दे रहा होता या किसी का तज्ज़िया होता या कोई और पर्सनैलिटी हत्ता कि कोई वज़ीर कह रहा होता तो उसकी बात के अंदर फिर भी कहीं न कहीं कोई शक व शुबा रह जाता। लेकिन पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है, जो एक ताकतवर ओहदे के ऊपर है, जिसके पास तमाम वसाइल हैं, इंटेलिजेंस के वसाइल हैं, जब वो ये बात करे कि भारत और अफ़गान हुकाम या अफ़गान तालिबान के दरमियान इत्तेहाद है, गठजोड़ है और ये मिलकर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात फैला रहे हैं, तो फिर इस बात के अंदर दलील ये वाक़ई वाज़ेह हो जाती है कि वाक़ई जो तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको कहाँ से चलती हुई नज़र आती हैं। अब ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान कर क्या सकता है? इस हवाले से जो वाज़ेह इंडिकेशन आ रही हैं कि मुसलसल बाजोड़ के अंदर तो टारगेटेड ऑपरेशन अभी भी जारी है, सर बकफ के नाम से जो जारी है, जिसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई थी। इसके साथ साथ वज़ीरिस्तान के हवाले से भी बात है। लेकिन अब ये बातें पाकिस्तान के अंदर बहुत गर्दिश कर रही हैं कि अब वो वक़्त आ गया है कि अगर अफ़गान हुकाम ने अपने रवैयों के अंदर और बिलख़ुसूस कलअदम टीटीपी के मामले के ऊपर संजीदगी ना दिखाई, तो अब सरहद पार करके पहले भी 1-2 प्रैक्टिस की हैं, गए हैं, लेकिन अब इसको एक मामूल बनाया जाएगा और मामूल के मुताबिक चुन-चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जो कलअदम टीटीपी के मास्टरमाइंड हैं, जो वहाँ से बैठकर जिन्हें महफूज़ पनाहगाहें मिली हुई हैं और बाजोड़ के मुज़ाकरात का जो एलामिया, जो मुतालबात हैं वो फिर अफ़गानिस्तान से आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि इनके तमाम जो मास्टरमाइंड है वो वहाँ पर बैठे हैं। तो पाकिस्तान अब इस मामले के ऊपर बहुत संजीदगी के साथ गौर कर रहा है कि अब वो कवी इम्कान है और वो मौका आ चुका है कि अब पाकिस्तान को बयानात और बहुत ज़्यादा मौक़े देकर देख लिया,
افغان حکام کو، لیکن افغان حکام اپنے معاملے کے اوپر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کا یہ قوی امکان ہے کہ پاکستان اب ان ٹھکانوں کو چن چن کر نشانہ بنانے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ پوزیشن میں تو بہرحال پہلے تھا، لیکن فیصلہ سازی کے اندر کہیں نہ کہیں مہلت افغان حکام کو دی گئی تھی کہ وہ اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کریں، لیکن افغان حکام کا جو رویہ ہے وہ مسلسل اتنے احسان، اتنی قربانیوں کے باوجود بھی وہ پاکستان کے ساتھ مخلصانہ نہیں ہے۔ دوسری خبر کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں، جو بات کی گئی کہ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے صدر بننا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ان سے پوچھا بھی گیا، جو سوال بھی کیا گیا سہیل بڑائی صاحب کی جانب سے، تو انہوں نے تو اس خبر کی تردید کی کہ مجھے تو اللہ نے پاکستان کا محافظ بنایا ہے، تو میں نے ایک صدر کا عہدہ لے کر میں نے کیا کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو تمام آرٹیکل چھپا ہے یہ ادارے کی مرضی سے ہی چھپا ہے، یعنی ادارے نے مرضی کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک ایسی پرسنالٹی سے جب تک گفتگو کریں، پھر آپ کو ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ آف دا ریکارڈ گفتگو ہے یا ہم کیمرے کے سامنے لے آئیں یا لکھ کر لوگوں کے سامنے لے آئیں، تو پھر وہ اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کو اجازت، آپ لوگوں کے سامنے لے آئیں۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سہیل بڑائی صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت میں اور خود کو اجازت دی ہو کہ نہیں بھائی میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو اجازت لی گئی اور اجازت دی گئی، اور پھر اس صورت میں جو خبر ہے یہ سامنے آتی ہے۔ اب اس خبر کے اندر دیکھیے آگرہ مذاکرات کے وقت بھی اس وقت جو ڈکٹیٹر تھے مشرف، وہ بھی اس سے پہلے یہی باتیں کیا کرتے تھے کہ انہیں صدر پاکستان نہیں بننا، لیکن آگرہ مذاکرات جب یہ موقع آیا تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ بھائی تمام تر جو پاور ہے وہ تو ویسے بھی میرے پاس ہے، ایک عہدہ اس طرح میرے پاس نہیں ہے، لیکن اختیارات، چیزیں، وسائل تو ساری میرے پاس ہیں، تو مجھے صدر بن جانے میں کیا اعتراض ہونا چاہیے، تو پھر وہ صدر بن گئے۔ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اور مشرف کے بیان کے اندر کیا فرق ہے، اس حوالے سے خود جو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، چونکہ ان سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بلکہ خود بھی کہا ہوا ہے کہ وہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے خود یہ کہا کہ میں نے بہت سارے آرمی چیف کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن بہت سارے جو اس سے پہلے جو جتنے بھی آرمی چیف آئے یا طاقتور عہدوں کے اوپر آئے، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلا کرتے تھے۔ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ذاتی دلچسپی کا اظہار بھی کرتے تھے کہ انہیں مزید ایکسٹینشن بھی مل جائے، اس کے لیے اگر انہیں اپوزیشن سے بھی بات کرنی پڑتی تھی تو وہ کر لیتے تھے، اور اگر وہ پاکستان کے سسٹم کو ڈیریل کر کے، آئین کو توڑ کے اگر انہوں نے تمام منصب خود ہی سنبھالنے ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی کاوشیں کرتے ہوئے نظر آئے، تو وکٹ کے دونوں طرف سے مراد ان کی یہ تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو موجودہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے یہ وہی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں جو میرے سامنے کر کے جاتے ہیں، یہ جس کے سامنے میرا اظہار کر کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، فلانا چیز کرنی چاہیے، تو ہم ہوتی بھی وہی دیکھتے ہیں کہ یہ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں، پاکستان کے اندر ہائیبرڈ نظام ہے، بلکہ ہائیبرڈ پلس نظام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اب اس کے اندر جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ہمارے سامنے ہوتی ہے، کم از کم فیلڈ مارشل عاصم منیر ان سالوں کے اندر جتنی ان کی ذمہ داریاں ہیں جو نبھا رہے ہیں اس عہدے کے اوپر رہ کر، وہ وہی کر رہے ہیں، کہ انہوں نے کسی کو بائی پاس نہیں کیا ہے، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ اپنے ذاتی مفاد کے لیے پینگیں نہیں بڑھائی ہیں، انہوں نے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلقات مزید بڑھا کر کچھ اور اپنے ذاتی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو بیان ان کی طرف سے آیا ہے، لیکن بہترین تجزیہ اور جو سچویشن ہے وہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے اب پاکستان کا اللہ نے محافظ بنایا تو میں صدر پاکستان کا عہدہ کیوں کر میں لینا چاہوں گا۔ تو چلیے انہوں نے کہا تو مان لیتے ہیں، اور ماضی کے اندر ہمیں کوئی ایسی ایگزامپل ملتی ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب تیسری خبر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی۔ پاکستان کی سیاست عمران خان صاحب کے گرد ہی گھما کرتی ہے، چاہے کوئی ان کے نظریات سے اختلاف کرے یا ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو، دونوں صورتوں کے اندر پاکستان کی سیاست کے اندر عمران خان صاحب کا جو نام ہے وہ کلیدی رہا ہے، تنقیدی لحاظ سے بھی اور تعریفی لحاظ سے بھی۔ اب جب وہ قید ہیں مختلف کرپشن کے کیسز کے اندر، جھوٹ پریکٹس کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات ہیں، سنگین قسم کے الزامات ہیں، اور وہ جیل کے اندر ہے، اس حوالے سے بھی پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان سے پوچھا گیا کہ کوئی سیاسی مصالحت کی گنجائش موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل موجود ہے، اگر سچے دل سے معافی مانگ لی جائے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اسی طرح ان الفاظ کا تو استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے اگزامپل کوٹ کی جو قرآن پاک کے اندر ہے، حضرت آدم والا واقعہ، کہ انہیں جب فرشتوں کے آگے سجدہ کرنے کا کہا گیا تو فرشتوں کو کہا گیا کہ حضرت آدم کے آگے آپ نے سجدہ کرنا ہے، تو اس میں جو شیطان تھا وہ مکر گیا اور اس نے جو ہے وہ رجوع نہیں کیا، تو جو رجوع نہیں کرتا، جو معافی نہیں مانگتا، وہ پھر کیا ہے؟ یعنی انہوں نے چھپے ڈھکے الفاظ کے اندر یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی، اور جو معافی نہیں مانگتا اس کی ایک واضح لائن ہے جس کے بارے میں
قرآن پاک کے اندر ایک خاص جو رتبہ ہے وہ درج ہے۔ تو یہ اب انہوں نے ایک طرف اشارہ بھی دیا کہ اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ لیں تو وہ باہر بھی آ سکتے ہیں، اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو ان کا جو مقدر ہے، ان کی جو چیز ہے وہ پھر وہیں کی وہی رہے گی، یعنی سلاخوں کے پیچھے رہیں گے، وہ جیل کے اندر یعنی پابند سلاسل رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے بھی اب ہمارے پاس بہت ساری اگزامپل ہیں۔ نواز شریف صاحب کی سیاست کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ ختم ہو گئے، جیل کے اندر ہیں۔ عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان اور ان پارٹیز کی سیاست ختم ہوگی، لیکن آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کم از کم۔ لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ نواز شریف اور باقیوں نے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے 9 مئی والا واقعہ کسی کے حصے میں نہیں آیا، سوائے عمران خان صاحب کے حصے میں آیا، اور یہی ان کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے، مشکل بنا ہوا ہے کہ انہوں نے ریاست سے ٹکرانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف تو اس بات کو نہیں تسلیم کرتی ہے، لیکن یہ شواہد تو بڑی تعداد کے اندر موجود ہے۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے، اور انہوں نے خود اعتراف کیا، ان کے ورکرز نے اعتراف کیا جو پنڈی کے ہی مختلف ایریاز کے اندر رہتے ہیں، کہ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے جو قیادت ہے ان کے کہنے کے اوپر GHQ کے اوپر حملہ کیا، اس کے بورڈز کو اتارا، ان کے دروازے کو ڈنڈے مارے چیزیں، اور ان کے اوپر ان کو گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد انہیں رہائی بھی ملی ہے۔ تو اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 میں کیا ہے یا نہیں، یہ تو واضح ہے کہ انہوں نے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگتے ہیں یا پھر نہیں مانگتے ہیں۔ نہیں مانگیں گے تو کیا ہوگا، مانگیں گے تو پھر کو مصالحت کی راہ نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ اب اس سے جڑی جو بھی آپ کی رائے ہے، تجزیہ ہے، سوال ہے، آپ نے ضرور کمنٹ میں مجھے بتانا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب